ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین کی طرف ذرا خاموشی اختیار کریں، سنیں، تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اس مقصد کو حاصل بھی کر پائیں، اور بچوں کو بھی ذرا خاموش کرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بچوں چپ کر جاؤ بھائی۔ پہلے بھائی نے ایک سوال پوچھ لیا ہے، کوشش یہ کیا کریں کہ سوال ایک دن پہلے بتا دیں، یا مجھے آج بتایا تو اس کا جواب کر لیں۔ اور ایسے لوگ جو آپ سے بات یہ کرتے ہیں، آپ کا علم اگر ہے تو ان سے بحث میں الجھیں، مگر نہ الجھیں، یا ان کو مجھ تک لے آئیں، یا کسی اچھے جو بھی عالم دین ہیں ان سے بٹھا کر ان سے پوچھ لیں۔ بہرحال مختصراً میں آپ کی تسلی کے لیے جواب دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے کچھ ثبوت بھی اور دلیلیں بھی چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا۔ بھائی نے سوال یہ کیا کہ ہم 8 رکعت تراویح کی پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، تراویح کس نے رکھا ہے نام اس کا؟ تراویح کہاں ہے؟ تراویح تو ہے ہی نہیں کہیں لفظ۔ تراویح کے معنی کیا ہیں؟ احادیث پوری اٹھا لیں، کھنگال لیں، کہیں بھی تراویح کا لفظ نہیں ہے۔ تراویح کے معنی ہے ٹھہر کر، یعنی کہ 2 رکعت کر کے جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو تراویح یا ترویح کہتے ہیں۔ احادیث کی کتب میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے جس کو تراویح کہا جائے۔ اب رہی بات 8 کی اور 20 کی، اس کا نام جو یہ نماز ہم پڑھتے ہیں رمضان میں باجماعت، اس کا نام قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ قیام اللیل۔ اور اللہ کے نبی پر یہ نماز، یہ قیام اللیل فرض ہے۔ سورۃ مزمل پڑھتے ہیں آپ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور ایک اور جگہ وتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ دو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ کے نبی پر یہ نماز فرض ہے، ہم پر فرض نہیں ہے۔ ہم ویسے فرض نمازیں پوری نہیں کرتے تو یہ کہاں کر پاتے ہیں، اللہ کا یہ شکر ہو۔ بہرحال یہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے؟ تراویح تو ثابت ہی نہیں ہے کہیں۔ آپ کے لیے یہ فرض نماز تھی، آپ رات کی آخری پہر میں 1/3 یا 2/3 وقت میں، جیسے قرآن میں بھی ہے، آپ جاگتے تھے اور پھر آپ اس نماز کو ادا کرتے تھے، اور اتنی طویل کرتے تھے، بعض اوقات تو اتنی طویل نماز ہو جاتی تھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں صبح ہی نہ ہو جائے، اور ہو بھی جاتی تھی، فجر کے اذان تک یہ کام چلتا تھا، اتنی لمبی قرات اور تلاوت آپ فرماتے تھے۔ تو یہ قیام اللیل ہے۔ اب آپ اسے دوسرے لفظوں میں تہجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تہجد کتنی رکعت ہے؟ تہجد تو 8 ہی ہیں، یہ وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے نبی نے سوچا کہ جو میں رمضان کی عبادتوں میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایک عام دنوں میں ایک نیکی کو 10 گنا دیتا ہوں، ایک نماز کا 10 نمازوں کے برابر ثواب دیتا ہوں، لیکن رمضان میں وہ 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا اضافہ فرماتا ہے اللہ۔ آج بھی تلاوت میں یہ ہے، میں آئے گا اس بارے میں انشاءاللہ کہوں گا میں۔ تو 700 گنا تک واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہیے، اس سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ ہے وہ تہجد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 راتیں پڑھائیں، 8 رکعتیں ہی پڑھائیں اور 3 وتر پڑھائیں۔ چوتھی رات صحابہ کو یہ نماز بڑی اچھی لگی،
یہ نفل ہے. بڑا مزہ آیا تلاوت سننے کا, اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے قرآن پڑھا جا رہا ہو, اللہ کے نبی تلاوت فرما رہے ہوں, صحابہ سننے والے ہوں, کیا شوق ہوگا. تو 3 راتیں آپ تشریف لائے اپنے حجرے سے اور آپ نے یہ جماعت کے ساتھ پڑھائی, لیکن 4تھی رات آپ نہیں آئے. اب صحابہ اکٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں, بلا تو نہیں سکتے تھے نبی کو, بلا دیں اور نماز ہوتے آ رہے, ہمارا کوئی امام تو نہیں تھا, کہتے ہمارے امام کو آپ چل بھی ٹائم تھی کہ دیر دین بھی ہے. وہ اللہ کے نبی سے, کائنات کے سردار سے, اب وہ نہیں آئے. دوسرے دن پھر نہیں آئے, تیسرے دن پھر نہیں آئے. اب صحابہ پریشان کہ یہ کیا کریں. آپ نے پھر ایک دن صبح کی نماز میں آپ نے کہا کہ میں 3 دن سے تمہارا شوق دیکھ رہا تھا, تم سارے اکٹھے ہو کر میری حجرے کی طرف جھانکتے تھے, دیکھتے تھے کہ کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے. تو میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا یہ شوق دیکھ کر, تمہارا یہ محبت اور ولولہ دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے, اس لیے میں نہیں آیا. کیا ہم رحمت للعالمین سے کیا شفقت چاہیے ہے کہ ہمارے شوق کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا شوق محبت ولولہ انتظار دیکھی تو مجھے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائیں, اس لیے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, یہ نماز اپنے گھر جا کے پڑھا. ہاں اگر چاہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہو, منع نہیں ہے, لیکن گھروں میں زیادہ اجر ہے. اس لیے دیکھا ہے اکثر لوگ تہجد گھر میں ہی پڑھتے ہیں. اب وہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور بھی اسی طرح گزر گیا, کوئی اس طرح تراویح کا انتظام یا اس نماز کا انتظام ایسے نہیں تھا. حضرت عمر کے دور میں یہ دیکھا گیا کہ لوگ اس پھر نماز کو انہوں نے پھر اجاگر کیا, اس میں پھر پڑھے اکٹھے. اب انہوں نے مسجد نبوی میں جگہ جگہ مصلے بنائے, 10 آدمی یہاں کھڑے ہیں, 10 وہاں جماعت کرا رہے ہیں, 10 وہاں کرا رہے ہیں, 4 وہاں کرا رہے ہیں, 6 وہاں کرا رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو بڑا برا محسوس کیا کہ یہ کیا ہے, یہ طریقہ نہیں صحیح. تو عبداللہ بن ابی بن کعب اور تمیم داری 2 صحابی ہیں, ان کو فرمایا کہ تم اجتماع کرو, سب کو اکٹھا کر کے ایک امام کے تلے ان کو 11 رکعت پڑھاؤ, 8 رکعت تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے. 20 کہیں بھی نہیں ہے, کہیں سے آپ مجھے دکھا دیں, میں کل سے 20 شروع کر دوں, ثابت کریں کہ 20 رکعت اللہ کے نبی نے تو پڑھی نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. تراویح تو پڑھی نہیں انہیں جو ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں. یہ تہجد ہے, یہ قیام اللیل ہے, یہ اللہ کے نبی پر فرض تھی. آپ رمضان ہو یا غیر رمضان, حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے, ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نبی کریم کی قیام اللیل کے بارے میں آپ بتائیے, تو آپ نے فرمایا رمضان یا غیر رمضان. آپ 12 مہینے 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. تو یہ 8 رکعت اور 3 رکعت وتر, یہ 11 رکعت ہے, یہ تہجد ہے. اب ہم اس لیے اس وقت پڑھ لیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, نیکیاں کمانے کا موسم ہے, لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, چلو ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں, ہم بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں, سب اکٹھے ہو جائیں گے, ایک رونق لگ جائے گی, مسجد بھی آباد ہوگی, لوگوں کا ہر ایک اس طرف آنے کا رجحان بھی پیدا ہوگا. تو یہ اس کا جواب ہے. اگر آپ کی تسلی ہوئی ہو تو ماشاء اللہ, مزید تفصیل چاہتے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی آپ کو مزید تفصیل بھی دیں گے. پچھلے سپارے میں عورتوں کے احکام کے بارے میں تھا, طلاق کے بارے میں تھا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی یہ مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو وہ تو ان کو نہیں آتا نا, وہ تو سال میں گھسیٹ رہے ہیں, چل رہا ہے. اور وہ میاں بیوی کا جھگڑا, ہم لوگ ایسے لوگ ہیں, نہ بیوی ہماری وہ سنبھلنی آپ کو آتی ہے اور نہ ہی ہم میاں صاحب خود سنبھلتے ہیں, اور نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے. تو کوشش یہ کیجیے, اگر دیکھیں انسان کو غصہ آ جاتا ہے, کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے, میں آپ کو نسخہ بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا دوں. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, مجھے کوئی میری بیوی بڑی لڑاکی ہے, ہر وقت مجھ سے جھگڑا کیے رکھتی ہے, کوئی ایسا مجھے طریقہ بتائیے کہ وہ مجھ سے راضی رہے اور جھگڑا نہ کرے, میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. آپ نے پھر اس کو جواب دینے کی بجائے اپنے باقی صحابہ کو آواز دے کے ادھر آؤ بھی توجہ دو, میں آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ اور نسخہ بتاتا ہوں گارنٹی کے ساتھ
کہ جو اس نسخے کو آزمائے گا اور اس پر پورا اترے گا، میں اس بات کو اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ گھر میں میاں بیوی میں کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ بھی آج وہ نسخہ سن لیجیے، احادیث میں موجود ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے نہیں چھوڑنی، اپنی زندگی میں روٹین بنانی، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز نہیں چھوڑنی، اور جو 2 سنتیں ہیں پہلی وہ گھر سے پڑھ کر آئیں، سنتیں گھر سے پڑھ کر آئیں، جماعت میں آ کر اول وقت میں بیٹھ کر تکبیر میں شامل ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، آزمانا تو شروع کر دیں۔ تو یہاں پہ اس موضوع کو دیا گیا ہے کہ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سمجھوتا کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، مرد کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عورت جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، آپ کے ساتھ اس نے زندگی بسر کرنے کا عہد و پیمان کر لیا، آپ بھی اس کے ساتھ کچھ سمجھوتا کریں۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو پورے تو آپ بھی نہیں ہیں، انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، آپ سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھانے کی، پیار سے اگنور کرنے کی۔ ایک فریق خاموش ہو جائے، بیوی شور مچا رہی ہے تو خامد خاموش ہو جائے، باہر چلا جائے، اٹھ جائے، کتنی دیر وہ شور مچا رہی ہے، پھر آئے گا پھر مچا لیں گے، بس پھر وہ تھوڑی دیر بعد پھر چپ ہو جائے گی۔ مرد مچا رہا ہے شور تو بیوی اپنے کام میں لگ جائے۔ کوشش کریں کہ اس کو سمجھوتا کریں، طلاق تک نہ پہنچائیں۔ یہ بات طلاق سے عرش ہلتا ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا اس کام سے، وہ یہ جائز اور حلال کام ہے لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا اس بات سے، شیطان راضی ہوتا ہے۔ شیطان نے اپنے چیلے چانٹے چھوڑ رکھے ہیں، وہ جو کچھ کر کے آتے ہیں نا وہ خوش نہیں ہوتا۔ جو چیلا یہ آ کے کہتا ہے آج میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرایا، ان کی طلاق کرا دی، کہتے ہیں ادھر آ تو میرا پہلا ہے پلوٹی کا بیٹا ہے، تو ادھر آ، اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ اتنا بڑا کبھی فیل ہے حلال، اجازت ہے، لیکن اس سے اللہ کے نبی نے بھی منع کیا، اس سے بچو، اس سے بچو۔ پھر وہ طلاق دینے کا طریقہ اس میں ہے، کس طرح طلاق ہے، مہر کا حکم کیا ہے، ہم پہلے بھی کافی ٹائم لگا چکے ہیں، ہم اپنے تیسرے سپارے کی طرف آتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے تیسرا پارہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا رمضان ہمیں یہ قرآن کو سمجھنے سیکھنے کی اللہ ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ کچھ پلے بھی پڑھ رہا ہے، تیسری قرأت شروع ہو گئی، کچھ پلے پڑھ رہی ہے، بعض لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو پتہ نہیں، پسند نہیں آتی یہ بات۔ آج ہمارا دوست بھی نہیں ہے، علیہ السلام، چلے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اس میں جناب سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ ہے اور باقی پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے شروع میں آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس میں آپ ذرا پڑھیں، اس کو غور کریں، اس میں 17 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، 17 دفعہ اس آیت الکرسی میں۔ اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا، اس بندے کے اور جنت کے درمیان میں صرف فاصلہ موت کا رہ جاتا ہے، مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، یہ آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، اور اس کی ایک فضیلت کیا ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوئیں، ساری رات آپ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جن بھاگتا ہے دور، شیطان دور بھاگتے ہیں۔ اور ہر نماز، فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھ لیں، جب تک آپ گھر واپس نہیں آ جاتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے۔ ہم نہیں جو پڑھتے، ہمیں پتہ تو نہیں ہے، ہم علماء کی، دوستوں کی محفلوں سے فرصت نہیں ملتی کہ علماء کی محفلوں میں بیٹھیں اور یہ اللہ کی باتیں ہم سیکھیں۔ شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کو دن رات میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے، کئی مرتبہ پڑھتے تھے۔ صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لیں، صبح کا ذکر ہو یا شام کا ذکر ہو، آیت الکرسی کو اپنے ذکر میں شامل کریں۔ اور سونے سے پہلے، جو میری تو عادت ہے الحمدللہ، اللہ آپ سب کی بھی عادت بنا دے، دونوں کلمے، کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت ہے، اس کے بعد تینوں کل ہیں، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد ایک تحفہ ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ آخری 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی. اس کا بھی اب ذکر آتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں. اس کی یہ چیزیں پڑھنے کی عادت بنا دیں، انشاءاللہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا، پریشانیاں بھی دور بھاگیں گی، اور اللہ کے فرشتے آپ کی ساری رات دن رات آپ کی حفاظت میں لگے رہیں گے. اب ایک اور کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے مولویوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں جنت ہمارے باپ کی ہو گئی ہے، جنت تو ہمیں ملے ہی ملے، ہمیں کوئی تم سے وہ نہیں کر سکتا. آج یہاں بھی ایک آیت ہے، میں بتاتا ہوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اب یہاں بھی مولوی کہتے ہیں بس صحیح آ گیا نا، دین زبردستی بھی تو پڑھ کے نماز آتے پڑھ نماز پڑھو تو کتنا زبردستی ہے. اللہ کے بندو اس کو سمجھو تو صحیح، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ تبلیغ کر رہے ہیں غیر مسلم کو اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں، شریعت کی طرف نہیں بلا رہے، اپنے دین کی طرف اس کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے دین میں شامل ہو، اس دین کو سمجھو، اس دین کو قبول کرو. تو اکراہ فی الدین، زبردستی آپ کو مار کٹ کے ڈنڈے سے مسلمان نہیں بنا سکتے. اس کو اپنے عادات سے، اپنے کردار سے، اپنے طور طریقے سے، اسلام کی جو آپ پر لازم ہیں، لاگو ہوتی ہیں، جو فرائض ہیں، وہ اس کے سامنے کر کے اس کو دکھا کے اس کو قائل کریں تو وہ آپ کے دین کو سمجھ کر آپ کی طرف راغب ہو جائے. اس لیے یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ نہیں ہے کہ کسی کو نماز کی بہت ایسی بار بار نہ کہو نماز نہیں تو زبردستی کیوں کریں گے، دین اس کو زبردستی تو ہے نہیں، یہ اس زمرے میں نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر وہ میں نے جو کل پر بسوں بھی سنائی تھی بات، اب اس کو میں یہاں پھر پیش کر دیتا ہوں تھوڑا سا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پر کہ جس وقت وہ نمرود سے اس کا ٹاکرا، آپ کا ٹاکرا ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، تو کس خدا کی بات کرتا ہے. اب وہ وہاں پر جب مناظرہ ہو رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اور نمرود میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. بولے ہیں نمرود کا جواب کیا ہے، انا احیی و امیت، یہ تو کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں جسے چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت اٹھایا. 2 بندے بلوائے، ایک کو جیل میں پڑا تھا، اس کو موت کی سزا ہو گئی تھی، اس کو چھوڑ دیا، جا تو بھاگی ہو گیا، اس کو زندگی دے دی. ایک فیصلہ ہونا تھا اس کی آزادی کا، اس کو موت دے دی. دیکھا اس کی زندگی میں نے ختم کر دی، اس کی زندگی بحال کر دی، تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. بات تو اسے گزرتی. اب اللہ کے نبی سے اس کے ساتھ ٹاکرا تو میں لے بیٹھا ہوں، مناظرہ تو کر رہا ہوں، لیکن کروں اس کا حل کس طریقے سے. اب وہ کیا کہتے ہیں، بولتی بند کر دی اس کی. وقال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. لے بھائی بات یہاں ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی رب ہے نا، مغرب سے نکال دے، میں تجھے مانتا ہوں، تیرا مرید ہو جاتا ہوں، تجھے اپنا رب مان کے تیرا آگے میں جھک جاتا ہوں. میرے رب نے سورج کو مشرق سے نکالا، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. فبوہت الذی کفر، یہاں اس کی بولتی بات ہو گئی. جواب نہ بن پایا کہ میں اب اس کا کیا جواب دوں، جو اس کے پاس میں نہیں تھا. اس نے تو سمجھا تھا کہ میں کسی طرح ہو جاؤں گا اس لیے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آگے پھر ایک واقعہ آتا ہے، اللہ سے فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اللہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، کیسے زندہ کریں گے. کیف تحیی الموتى، یا آپ کیسے زندہ کر بھی دیتے ہیں اور کیسے کریں گے بھی صحیح. اللہ نے سوال تو سنا، پیارا نبی تھے، لیکن پوچھا ذرا تھوڑا سا غصے کے اظہار سے پوچھا. قرآن کی آیتوں کو بھی اسی انداز سے پڑھا جائے نا جیسے رب نے پڑھی ہیں، رب نے بھیجی ہیں. اولم تؤمن، میری بات میں تجھے ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ ڈر گئے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے، اس بات کا ایمان نہیں رکھتا، اقرار نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر اپنے دل کو تسلی دینے کا. ایسے میرے دل میں خیال ہے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ منظر دیکھنے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے زندہ تو کر کے دکھائیں. اچھا اب نبی کی بات بھی نہیں کرنی ہے، اس کو دکھانا بھی ہے. کہا کہ 4 پرندے لے لے، مختلف قسم کے 4 پرندے لے لے. کوئی سے 4 پرندے ہیں، 4 خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، فصرهن الیک، ان کو کچھ دن پال اپنے پاس، ان کے نام رکھ، ان کو بلا. جیسے وہ طوطا پالتے ہیں اس کا نام میاں میٹھو رکھتے ہیں، کسی مرغی پالی اس کا نام کچھ رکھا. یعنی کہ ایسے 4 پرندے ہوں
ان کے نام رکھ یا ان کو اپنے ساتھ فصول ہننا الیک اپنا عادی بنا لے، اپنے ساتھ ان کو جوڑ ملا لے، ان کا تیرے ساتھ وہ راضی ہو جائیں، ہم تیری بات پہ آواز پہ لبیک کہتے رہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، مکس کر دیں گے، بوٹیاں قیمہ کر دیں گے۔ اب جی یہ 4 پہاڑ کی چوٹیاں، ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر گوشت کا، اس پہاڑ پہ ایک ٹکڑا، اس پہاڑ پہ ایک، اس پہاڑ پہ ایک، اس پہاڑ پہ جا کے رکھا کیا، چڑھے پہاڑ پہ گوشت اٹھایا، وہاں رکھا، وہاں رکھا، وہاں رکھا، وہاں رکھا، آ گئے۔ اب جی ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب جیسے تو پہلے ان کو آواز دیتا تھا ویسی آواز تو دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے میاں مٹھو اٹھتے ہوئے آ گئے، جو پرندہ تھا بلایا کودتے ہوئے آ گئے، یاتینک سعیا جنے کودتے ہوئے آ گئے، ایسے زندہ کر۔ اللہ کیوں ہمیں شک ہے رب سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پڑھتے ہیں، یہ واقعات ہیں، ہم ان کو پڑھیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے۔ تو وقت اتنا چاہیے اللہ کے کلام کو، جب اللہ کہتا ہے کہ میرے انعامات کو، میرے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، درختوں کی کلمیں مک جائیں گی، میری نعمتیں نہیں مک سکتی، تم لکھنے بیٹھو نہیں، تمہاری کلمیں ختم، تمہاری سیاہیاں ختم، سمندر خشک، میری نعمتیں نہیں ختم ہو سکتی، تو میں 30 منٹ میں کیا اللہ کی نعمتیں بتا سکتا ہوں؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ صرف یہی ہے، اشارے دیتے ہیں کہ چلو کچھ سمجھ جائیں آپ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اس ذریعے صدقات و خیرات کا حکم ہے، کہ صدقے کا فضیلت اللہ نے بیان کی ہے۔ یہاں یہ آپ کو میں وہ 700 والی بات میں سنا دوں آپ کو، یہ آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ اپنی اب یہاں پر مثال پیش کر رہا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یوں ہے، حبۃ، انہوں نے 1 روپیہ خرچ کیا، تو میں آگے کس طرح دیتا ہوں، اب وہ مثال اللہ دے رہا ہے، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، گندم کا دانہ ہے، آپ زمین میں بوتے ہیں، اب اگر اس دانے سے ایک دانہ ہی باہر سے پیدا ہو کے نکلے تو کس کو پورا پڑے گا؟ تو مخلوق کہاں کھائے گی؟ تو کس کو پورا؟ ایک گندم کے دانے سے ایک ہی نکلے، ایک گٹھلی آم کی بوتے ہو اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، منوں کے حساب سے پھل دیتا ہے، ایک بیج بوتے ہو اس کی کتنی بڑی فصل لیتے ہیں، یہ دیکھیں اس کا نظام۔ اب یہاں وہی مثال اللہ دے رہا ہے، جہاں گندم کی مثال دے کے کمثل حبۃ، ایک دانہ تم بوتے ہو، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 خوشے باہر نکلتے ہیں، 7 خوشے باہر نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر خوشے کے اندر 7 دانے، 100 دانے۔ آپ گندم کا ایک سکہ، آج کل سیزن شروع ہوا کرے، اتار کے توڑ کے اس کو نکالیں، اس میں دانے گننے 100 نہ آئے تو میں جرمانہ لوں، میں نے تجربہ کر دیتا۔ اس آیت کی وجہ سے میں کھیت میں گزرتے ہوئے یاد آ گئی، میں نے توڑا وہ، اس کو میں نے اس کو پسلا، اس کے دانے گنے 100 ہوئے۔ اللہ کا کیسے غلط ہو سکتی ہے بات؟ یہ کلام اللہ کا بتایا ہوا بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تم ایک دانہ بوتے ہو، 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں سے 100 دانہ نکلتا ہے، میں ایسے ہی دیتا ہوں، تم ایک خرچ کرو میں 700 دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے جو چاہے بڑھا کے دے، جتنا چاہے، اس کی شان ہے۔ اس نے کسی سے پوچھنا ہے، مشورہ کرنا ہے، یا اس نے کسی کو میٹنگ کرنی ہے، اس نے دینا ہے، وہ مالک کل ہے، وہ جس کو جیسے چاہے۔ اور آج یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جو بھی رب سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کے دربار میں آ جائے مانگنے والا سائل، اور وہ خالی چھوڑ دے، وہ رب تو نہ ہوگا، اس کے در سے خالی کوئی نہیں جا سکتا۔ ہم ناشکرے ہیں، اب ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں عقل نہیں ہے، ہم مانگتے کیا ہیں اس کی شان کیا ہے اور ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، یا تو جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو اللہ عطا کر لے گا، بس ٹھیک، لو یہ تمہارے لیے آ گیا، یا اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز جو یہ مانگ رہا ہے اس کو نہیں پتا، اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے پریشانی آ سکتی ہے، اس کو تکلیفیں آ سکتی ہیں، تو اللہ اس کو مانگنے سے در سے تو خالی نہیں بھیجنا، وہ چیز دینے کی بجائے کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے، کوئی اور چیز کی خوشی دے دیتا ہے۔
یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کے بدلے میں جو نیکیاں ہیں وہ اپنے پاس بینک بیلنس رکھ لیتا ہے. جب ہم قیامت کے دن جائیں گے حساب ہوگا, پہلے وہ نیکیاں جو اللہ نے اکٹھی کی ہوئی وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ کر ہمیں دے دی جائیں گی. کیا بندے تو مجھ سے یہ کچھ مانگتا رہا, میں نے نہیں دیا تھا, وہ میری مصلحت تھی اور اب تیری ضرورت ہے, تو اس کے بدلے میں نے, اللہ نے کسی کا حق تو رکھنا نہیں ہے. جب میں تو اتنے عرصہ مجھ سے مانگتا رہا, یہ تیری نیکیاں میرے پاس پڑی ہیں, تیرے پاس یہ اجر اس کا, یہ تیرے نام اعمال میں لکھی ہیں, اب آگے چل تیرا حساب باقی کرے گا. بھائی میں تیرا قرضہ نہیں رکھنا چاہتا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. مانگتے رہیں اللہ سے اور پھر خرچ بھی کریں اللہ کے ساتھ, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے دیا میری راہ میں خرچ کرو, میری دی ہوئے پیسوں سے خرچ کرو, اور اللہ بڑھاتا ہے, پھر اس کا ساتھ شکر بھی ادا کرو. اللہ اکبر. اور پھر یہ صدقہ جو کچھ ہم کرتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہ ہمارے مال کو ختم نہیں کرتا, کم نہیں کرتا, یہ کم نہیں کرتا, مال میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, خرچ کرتے ہو پھر میرا شکر بھی ادا کرتے ہو تو میں اور بڑھاتا جاؤں. وہ دے رہا ہے آپ خرچ کیے جاؤ, وہ دے رہا ہے آپ خرچ کیے جاؤ. میں کل کے لیے رکھوں, کل کس نے دیکھی, کون کل کے لیے اپنے بجائے ہوئے پیسے سے استعمال کر کے گیا دنیا سے. اسی لیے کہتے ہیں نا کفن میں جیب نہیں ہوتی, کسی نے لے کے جانا, کر لو کتنا اکٹھا کرنا ہے, کس کے لیے کرنا ہے. جائز ناجائز طریقے سے ہم اکٹھا کر کے یہاں پڑے ہیں, اور پتہ نہیں ہماری قبر پہ آ کے ہماری اولاد نے ہمارے لیے دعا بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو اس لیے یہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرنا, اس کی عادت بنانی چاہیے. کتنی گنجائش ہے, اس نے دیا ہے خرچ کرو, اس نے دیا ہے خرچ کرو, جتنی گنجائش ہو سکے. یہ نہیں کہ حد سے بڑھ جاؤ, جو ہے دو, پھر اس کے لیے اور کیا انتظار کرو. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک کا 700 کرتا ہوں میں, تو یہ غلط تو نہیں کہہ سکتا, اللہ کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز بڑی, تو ہم اپنے کوئی آس پڑوس کا ہمسایہ آ گیا, اس نے کوئی چیز مانگ لی, جناب کوئی مہمان آئے, ایک بستر تو دے دینا, یا ایک چارپائی تو دے دینا, یا 2-4 برتن دے دو, مہمان ہمارے غریب نہیں ہے ہمارے پاس, اور کوئی نہیں بھی ہمارے اپنے مہمان آئے ہوئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. جو قرآن میں بھی ہے وہ سورۃ ماعون جس میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ مانگتے ہیں کوئی ہمسائے ادھر ان کے رشتے دار, تو آپ ان کو انکار کر دیتے ہیں. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے بندے انکار کریں گے, تو میں ان کو یہ سبق سکھا دوں گا. کوئی چیز ادھار مانگ لیتے ہیں, آپ اس قابل ہیں تو کوئی آپ کے پاس آیا ہے. جو خوش نصیبی ہے کہ میرے در پہ اگر کوئی آیا تو اللہ نے وہ بھیجا ہے, اور میں اس قابل ہوں تو وہ میرے در پہ آیا اور میں دے رہا ہوں, تو میں دے دوں. ایسے کئی سینکڑوں واقعات ہم یہ آئے دن کے ہمارے ذرائع ابلاغ عامہ یا سوشل میڈیا اس پہ آتی ہیں کہ لوگ گھر سے بندہ غربت کا مارا ہوا, کہیں سے اس کو کچھ پیسے ملے تو وہ لینے گیا, سبزی گوشت کی چلو آج میں بچوں کو کھلاؤں, آگے گیا ایک اور ایسا مستحق نظر آ گیا, اس نے کہا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ گیا گزرا, چپ کر کے یہ گھر آ گیا. بیوی نے کہا ہاں جی لے آئے سب, ہاں جی بس آ جائے گا, کوئی بات نہیں آ جائے گا. دروازہ کھڑکا, پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ اس کے گھر کا مہینے کا راشن. تو بھائی یہ لوگ بناتے بھی ہیں نا فلمیں, تو اللہ کے حکم کے عین اس کی فلماتے ہیں ترغیب دینے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ کسی طریقے سے بھی بھیج سکتا ہے. يرزق من حيث لا يحتسب, اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے, تمہیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہاں سے مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب آ جائیں گے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. پورے کا پورا قرآن زمین پر نازل ہوا ہے, اللہ کے نبی کی قلب مبارک میں نازل ہوا ہے, مختلف طریقوں سے مختلف اوقات میں آتے ہیں. یہ آخری 2 آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی, جو اللہ نے بلا کر عرش پہ معراج کی رات کو بھیجی. یہ صرف 2 آیتیں, پورے قرآن کی آیتیں 6666 آیتیں ہیں, 6664 ایک طرف یہ 2 آیتیں ہیں. ان کی فضیلت شمار کرنے بیٹھے, بتانے بیٹھو رات کو تھوڑی ہوتی ہے. اتنی فضیلت ہے ان 2 آیتوں, اتنی بڑی ان 2 آیتوں کا مقام ہے. اور اللہ کے نبی صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ, جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں وہ اس کے لیے زندگی بھر کافی ہے. وہ اگر یہی پڑھتا رہے اس کو زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو، کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی وہ برداشت بھی نہ کر سکے، الا وسعها، اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لہا ما کسبت، اگر کچھ زیادہ ہو گئی ہے اس کی برداشت سے بات تو اس کی اپنی وجہ سے ہوئی، اس نے اپنے آپ کو خود خراب کیا، اپنے ہاتھ والے تیرے ہاتھ دی کمائی، ہاتھ دی کمائی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، پھر ہمارے سے مانگتے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ بھول چک ہو گئی ہم سے، تو نہیں ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، بھول جائیں، ہمیں پکڑنا، ہمیں معاف کرنا، ہمیں مواخذہ نہ کرنا ہمارا، ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ لادنا جو ہم طاقت نہ ہو ہم کو اٹھا نہ سکیں، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ایسا بوجھ ہم پر جو پہلے سے ہم پر آئے لادا گیا، ہمیں اس بوجھ سے بچانا، واعف عنا، ہمیں معاف کرنا، واغفر لنا وارحمنا، اور اللہ تعالیٰ ہم کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اس سے مدد کی دعا مانگتے ہیں، منصورنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر جو تھے اس وقت تو کافروں کو گفتار تھی، کافروں پر ہمیں مدد فرما کہ ہم ان پر حاوی ہو، ہمیں مدد دے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے اس آیت کی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ آل عمران ہے، اس میں عیسائیوں کو اسلام کی دعوت ہے، اور حضرت مریم بی بی کا اس میں ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے ہٹانا ہے اس میں، اور کس طرح یہاں یہ آیت بڑی کمال کی آیت بھی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، نبی کو کہہ رہے ہیں، اللہ اے نبی کہہ دے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو بادشاہی کا مالک ہے، تو خود بادشاہ ہے، تیری ہی بادشاہت ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہی عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، عمران سے چھین لی، شہباز کو دے دی، یہ اللہ کے دینے ہیں، اللہ ہی دے رہا، ہم کون ہوتے ہیں؟ چاہے وہ جیسے بھی ہے، عزتیں یہ دینے اللہ کا۔ وتعز من تشاء، جسے تو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، بیدک الخیر، یہ بھلائیاں نیکیاں سب سے یاد، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو مالک ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ پھر ایک اور چیز، عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی ذرا ان سے کہہ دو، یہ عیسائی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑا پیارا، اللہ سے ہم بڑے قریب ہیں، ذرا ان سے یہ کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری بات مان لو، میرے پاس آ کے بیٹھو، میرے اسلام میں داخل ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنا اسلام۔ اگر تم مجھے مان لو گے، میری بات مان لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے دوست بن جائے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہارے ذنوبکم، تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور یہ بھی ان کو کہہ دو کہ اطاعت کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا۔ وقت بھی ہو رہا ہے، 2-3 آیتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کل کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بہت توفیق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے ہمیں، کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر جتنا ہو سکے 2-3 آیتیں روز سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھیں۔ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو طاقت توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر سمجھنے کی اللہ کی حکمت کو طاقت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔